الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. قرآن مجید کا سب سے بڑا چیلنج فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. جب جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور اس ذکر میں ذرا نوٹ فرما لیں کہ خود اللہ نے قرآن مجید میں قرآن ہی کو ذکر کہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کو اس سے سکون میسر آتا ہے, اللہ انہیں اطمینان دے دیتے ہیں. اور پھر اللہ چیلنج کر رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو, یہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے, صرف اللہ کے قرآن میں ہے, اللہ کو یاد کرنے میں. ایسا بعض اوقات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس میں بڑا سکون ملتا ہے, موسیقی سنتے ہیں تو بڑا سکون آتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لذت اور سکون دو الگ چیزیں ہیں. لذت اور سکون دو الگ چیزیں. گناہ لذت دیتا ہے, سکون نہیں دیتا. اور نیکی لذت دے یا نہ دے, بہرحال دلوں کا سکون اور اطمینان نصیب کر دیتی ہے. ہم گناہ کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سکون حاصل کر لیا, اصل میں ہم اس سکون کو لطف سے یا لذت سے ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ یہ لذت ہمیشہ عارضی ہوا کرتی ہے. آپ جب وہ گناہ کے ذریعے سے وہ لذت حاصل کر لیں, وہ لطف حاصل کر لیں, اس کے بعد دوبارہ آپ جب اس فرسٹریشن کے پیریڈ میں جائیں گے تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگا. انسان ڈرگز لیتا ہے, سوچتا ہے کہ بس میری ٹینشنیں ختم ہو گئی, لیکن جیسے ہی وہ نشہ اترتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ پریشانی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل تو ہیں وہ اطمینان پاتے ہیں صرف اللہ کے ذکر سے. تم پریشان ہو, تم اپنے حالات سے گھبرائے ہوئے ہو, مشکلوں میں ہو, اور پھر تم در در جاتے ہو, کسی کو ہاتھ دکھا رہے ہو, کسی سے ستاروں کا حال پوچھ رہے ہو, کسی سے وظیفے لے رہے ہو, کسی سے تعویذ لکھوا رہے ہو. تم چاہتے ہو کہ تمہاری پریشانیاں حل ہوں تو تم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. صرف ایک واحد حل یہی ہے.